اس نے کہا تھا انا خیر، میں تو بہتر ہوں اس سے۔ کس لیے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو تو سجدہ کروانا چاہتا ہے آدم کو، وہ تو مٹی سے بنایا ہے، اور میں ہوں آگ سے، لہذا آگ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، مٹی پستی کی طرف، لہذا میں کرنا نہیں۔ اس نے اپنی منمانی کی، وہ ناکام ہوا، تو اس لیے تکبر نہیں کرنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اہل مکہ کے جو سردار تھے، باہر کے لوگ، یا مکہ کے بڑے بڑے جو چودھری تھے، ان سے دوسرے جو لوگ تھے وہ پوچھتے تھے یہ جو محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ تو آگے سے وہ کیا جواب دیتے؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بھئی کچھ بات نہیں، یہ کوئی وحی نہیں، کوئی اللہ کے یہ نبی نہیں، بس پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر، کہتے ہیں بس انہوں نے کوئی غلام چھپایا ہوا ہے، اس سے کوئی باتیں سنتے ہیں، کوئی اجمی اور میوں کے ملا ملو کے وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی ہے، کوئی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ کوئی نہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے جو بوجھ ہیں ان کو پورا اٹھائیں قیامت کے دن، یعنی جو گمراہ خود ہوئے ہیں اپنے بوجھ بھی سارے انہوں نے اٹھانے اپنے اوپر، گمراہی کے بوجھ۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے جن کو گمراہ کیا، ان کے وزن بھی انہوں نے اٹھانا، یعنی اپنی فلسفوں سے، منطقی باتوں سے، اور حق کے قریب نہ آنے دیا، اس طرح کی طرح کی باتیں بنا کے خود بھی گمراہ تھے، علم جو نہیں تھے، اور اس علم کی طرف آئے بھی نہیں، اور اصل علم ہے کیا؟ وہ قرآن و حدیث ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا، ادھر آئے بھی نہیں، لوگوں کو بھی بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا، اپنا بھی وزن اٹھائیں گے اور ان کا بھی، جن کو گمراہ کیا ان کا بھی۔ اس لیے جو بندہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں جن کو گمراہ کیا، پڑھنی سے اتارا، ان کے بھی گناہ اس کو ملے گا، اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جن کو کیا ان کا گناہ ان کو بھی، اس کو بھی ملے گا، اور خود جو گمراہ ہو گئے ان کو بھی ملنا ہے، یہ نہیں کہ ان کی جان چھوڑو، نہیں۔ جیسے گناہ کیا تھا سب سے پہلے قتل کا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کو قتلوں کے گناہوں میں سے اس کو بھی گناہ کا حصہ ملتا رہے گا، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو جس نے ناحق قتل کیا۔ تو اس لیے جو اچھائی کی ابتدا کرتا ہے، اس ابتدا کرنے والے بندے کو اس اپنی اچھائی کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جتنا لوگوں کو بتاتا ہے بھئی یہ کر لو، قرآن و حدیث میں یہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کر لو، وہ سارے لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے، نیک بندے، اور پھر جو عمل کر رہے ہیں ان کے حصے میں فرق بھی نہیں آ رہا، اور اس طرح ہی گمراہ کرنے والے بندے کی مثال بھی ہے۔ لہذا معاملہ بڑا نازک ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کا شعور عطا فرمائے، اور اس پہ ہم ڈٹے رہیں، اور آگے لوگوں کو بھی وہی بات بتائیں، نہ کہ قصے کہانیاں ادھر کی ادھر کی مار رہے ہیں، اسٹیجوں ممبروں پہ بیٹھ کے خوف خدا ہی بالکل کوئی نہیں، اور ایسی گپ مار رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں ان لوگوں کو، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم عالم دین ہیں، پتہ نہیں کہاں سے باتیں لیتے ہیں جھوٹ بنا کے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ اگر تم نے قرآن و حدیث پڑھا اور سنایا ہوتا، اللہ کی قسم نہ خود گمراہ ہوتے نہ لوگوں کو گمراہ کرتے۔ لہذا اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں خبردار ہو، وہ جو وزن اٹھائیں گے قیامت کو بہت برا وزن ہوگا، بہت برا وزن ہوگا۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف، جس طرح کے پہلے لوگ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی
اس طرح ہی تکبر کیا، اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا، اپنی منمانی کی، تو پھر جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ ہود آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا پھر ہم نے ان کا تختہ اٹھایا، اوپر سے نیچے دے مارا، جیسے سدوم کی بستی، آپ کو امورا آپ کو بتایا تھا پیچھے ہفتے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پہ کیسے عذاب نازل کیا اور کس طرح ان کو تہس نہس کیا۔ عاد و سمود کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کیا کیا، قومیں کئی گزری ہیں، اور اس قریب ہی ہندوستان میں بھی ایسے کھنڈرات جو ہے وہ ملے ہیں، جہاں بڑے بڑے کھنڈرات جب ان کو کھدائی کی گئی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پہلی سابقہ دوار میں کئی قومیں یہاں بھی ہلاک ہوئی۔ اور جدھر مشرقی پنجاب کے اندر شیخ احمد سرہندی ان کی قبر ہے، تو ان کی قبر کے قریب تقریباً ہندوستان میں 30 انبیاء بھی دفن ہیں۔ یہ بھی ریسرچ ہے کہ ادھر ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی آئے، مشرقی پنجاب میں جدھر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے شیخ احمد سرہندی؟ یہ ہیں اللہ والے لوگ، اور جب انہوں نے بادشاہ کے وقت کے بادشاہ سے جب ٹکراؤ ہوا، ہر دور میں اللہ والوں کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، انبیاء کا بھی ہوا ہے۔ اس طرح اس نے کہا کہ میرے سوا تو کسی کو رب نہیں مانتا، میری جو بات ہے وہ بات ہے، دین کی بات کیا ہوئی، میں تو نہیں مانتا۔ تو ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور پھر کافی وقت گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ اس کو لے کے آؤ جیل سے۔ کہا وہ کوئی عام مولوی نہیں، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتے۔ تو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اور لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو چھوٹا سا دروازہ لگایا، کہا ادھر سے لے کے آنا ہے۔ آج تک تو وہ نہیں میرے سامنے جھکا، لیکن چھوٹی سی کھڑکی ہے، ادھر سے اس کو گزارنا ہے۔ جب وہ اللہ کے نیک بندے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، جو اللہ نے اس کو فہم و فراست اور عقل دانشوری عطا کی، اس سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کی عطا کردہ روشنی سے دیکھتا ہے۔ مومن کوئی عام بندہ ہوتا ہے، اہل علم متقی پرہیزگار جب چھوٹی سی کھڑکی سے ان کو کہنے لگے یہاں سے گزرنا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی یہ چھوٹا دروازہ کیوں لگایا گیا، اب ادھر ایسا نہ ہو کہ کہیں گردن نیچی ہو جائے۔ تو شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ جب وہاں سے گزارنے لگے تو انہوں نے کہا اسی لیے تو میں جیل میں ہوں سال ہر سال سے، تو آج بھی گردن جھکا دینی ہے تو پھر کیا فائدہ۔ جب کھڑکی سے گزارنے لگے تو اللہ کے ولی نے پہلے پاؤں نکالے اور پھر سامنے سر کھڑا کر کے بادشاہ کو کہنے لگے کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھنا کہ یہ دین کوئی لاوارث ہے، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنے والے اپنے نیک علماء حق پیدا کیے، اور انہوں نے انبیاء کے مشن کو آگے چلانا ہے، کیونکہ یہ کوئی لاوارث دین نہیں اپنی مرضی سے جس کی جو چاہے، اس کا پہلے تو محافظ اللہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی قربانی دی، صحابہ نے کتنی، تابعین تبع تابعین، محدثین علماء نے دور دراز کے سفر کیے ایک ایک حدیث کے لیے۔ اس لیے یہ ایسا دین ہے، آج وہ اس سچے دین کی طرف یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے جنہوں نے مکر کیا ان سے پہلے، وہ جو علاقے تھے بستیاں تھیں، انبیاء آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے محلات جو تھے بنیادوں سے اکھاڑ دیا، ایسا عذاب آیا وہ مان کر رہے تھے ہم کو کس نے پوچھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنیادوں سے ایسا عذاب لایا کہ بنیاد سے محلات کو اکھاڑا اور ان کی چھتوں کو ان کے اوپر ہی گرا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور وہاں سے ان پہ عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو کس نے پوچھنا ہے، عذاب کیسے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سپر پاور ہے، طاقت والا ہے،
وہ انسان کو پکڑنا چاہے تو انسان تو اس زمین کے اوپر ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر آج بھی عذاب کی وجہ سے کسی کو پکڑے تو زمین پر تو کوئی چل ہی نہ سکے، تو لہذا اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے، اور راہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے، صحیح عقائد و نظریات پہ اپنے اعمال کو درست کیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔